السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے اپنے ساس اور سسر کا لمبا پروگرام دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں جب بھی رات کو جاگتی سسر اور ساس کے کمرے سے بس ایک ہی آواز سننے کو ملتی، تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر، صبر کر لو۔ لیکن ساس کہتی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب بھی اس طرح کی آوازیں سنتی تو دل ہی دل میں جلنے لگتی۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر سسر ایسا بھی کون سا کام کرتے ہیں کہ ساس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ایک رات یہی راز جاننے کے لیے اندر چھپ گئی، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ سسر۔ دوستو، کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میرا نام افشاں ہے۔ میں پاکستان کے لاہور شہر کے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس دنیا میں میری ماں کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے جب میری شادی ہوئی تو میری ماں نے صرف ایک شرط رکھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہے گی۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی اس گھر میں 3 افراد تھے، میری ساس، سسر اور اس کا بیٹا حمید۔ میں اپنی شادی کے کچھ ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی کیونکہ میرا شوہر اچانک ایک حادثے میں گزر گیا تھا، جو میرے لیے اچانک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ سسرال میں ہی رہنے لگی تھی کیونکہ پچھلا گھر بیچ کر میری ماں نے میری شادی کر دی تھی اور خود میرے ساتھ سسرال آ گئی تھی۔ اسی لیے میری ماں کا دوسرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے سسرال کے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ میری سسر کی شادی سے زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی انتقال سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی میرے سسر کی تیسری شادی ہوئی تھی، اور اب میں بیوہ ہو کر اپنے گھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ہر صبح میری نئی نویلی ساس کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی تھی اور اس کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی ہوتی تھی۔ کئی دفعہ تو میں نے ساس کو بری طرح لنگڑاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور کئی دفعہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی تھی، لیکن میرے پوچھنے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور شرم سے منہ پھیر لیا کرتی۔ اس کے انداز پر مجھے بھی تنگی محسوس ہوتی اور میں مزید سوال جواب نہ کر پاتی۔ لیکن ایک دن جب میں نے ساس کو ناشتے کی ٹائم کچن میں روتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم بھی تو شادی شدہ ہو، تم بھی اس درد سے گزر چکی ہو، تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر رات کو کیا گزرتی ہے۔ جبکہ شوہر اس عمر میں بھی 10 مردوں جتنی طاقت رکھتا ہو تو بیویوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی دن ایسے ہی گزارے تھے اور مجھے اس طرح کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن میں حیران تھی کہ میرا 55 سالہ سسر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ساس اس قدر پریشان ہے۔ اس عمر میں تو انسان کی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی۔ سسر بھی دبلا پتلا حالت میں تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ساس سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ 10 دن تک میں خاموشی سے ان کی حالت دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے سسر کی طاقت پر حیران ہوتی رہی۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر ہفتے میں 2 بار بھی میرے قریب آ جاتا تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ حالانکہ میرا شوہر 18 سال کا ایک جوان مرد تھا، لیکن سسر تو روزانہ ہی کے بال لے کر سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلتی اور بڑی مشکل سے گھر کے کام کاج کو نپٹاتی۔ میں اور میری امی ہر روز ساس کو تکلیف میں دیکھتے تھے، لیکن ہم دونوں ساس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ ساس جھوٹ بولتی ہے، سسر اتنی عمر میں روز روز یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک رات جب مجھے نیند نہ آئی اور میں اپنے کمرے سے نکلی تو بلا ارادہ ہی میں سسر کے دروازے پر پہنچ گئی، اور جیسے میں نے دروازے سے کان لگائے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ساس غصے میں سسر سے کہہ رہی تھی، تو نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، کچھ تو شرم کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی، لیکن تیرا تو دم ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اب میری بس ہو گئی ہے، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی، چھوڑ دے مجھے۔ جبکہ سسر کہہ رہے تھے، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں جو ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ساس کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ شرم کے مارے میں واپس پلٹ گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ساس ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اس عمر میں بھی سسر ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا
اس دن کے بعد سے میں نے ساس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا ذاتی معاملہ تھا۔ مگر ایک ماہ میں ہی ہوا تھا کہ ایک صبح میری ہٹی کٹی ساس روتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کا بیگ بھی تھا اور اس نے میری امی کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہنے لگی، بس میں مزید اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس نے تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی ہے، میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ میری ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی سمجھانا چاہا مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسی لیے اپنا سامان لیے سسر کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر امی پر ڈالی جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پانی کا گلاس لیے امی کے پاس پہنچی تو امی کہنے لگی، تیرا سسر کسی عورت کو ٹکنے ہی نہیں دیتا، 55 سال کی عمر میں بھی نہ جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ بیویاں چھوڑ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ابھی یہ بھی چلی گئی، پھر تیرا سسر اگلی شادی کے لیے گھر میں شور ڈال دے گا۔ امی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ سسر کا بیوی کے بغیر گزارا نہیں تھا اور کوئی بھی بیوی سسر کے ساتھ زیادہ دن ٹکتی نہیں تھی۔ جبکہ میری یہ والی ساس بہت اچھی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی ماہر تھی اور سسر کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، لیکن بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 55 سال کی عمر میں بھی وہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ بیویوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ لڑکی بھی اماں نے بڑی مشکل سے تلاش کی تھی، تھوڑی غریب تھی اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے 55 سالہ بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی اسی وقت میری پہلی ساس زندہ تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب ساس کا انتقال ہوا تب سے ہی ساسوں کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے پہلے میری ساس کو کس طرح جھیلتی تھی وہ، لیکن نئے آنے والی ساس نے تو کچھ دنوں میں واپس جانے میں مناسب سمجھا، اور جب میری شادی ہو کر میں یہاں آئی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر صبح جوان ساس کا کیا حشر ہوتا تھا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بات میں بھی جان چکی تھی اور امی بھی، اتنی جلدی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ 2 دن بعد ہی سسر نے گھر میں شور ڈال دیا کہ سائمہ چلی گئی ہے، تو کیا ہوا، میرے لیے کسی نئی نویلی دلہن کو لے کر آؤ، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ امی نے سر پیٹا اور سسر سے کہا، جب تک تمہاری حرکتیں نہیں سدھر جاتی میں تمہاری شادی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی سائمہ ابھی تمہارے نکاح میں ہے، اسی کو منا کر واپس لے کر آؤ۔ سسر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، وہ تو بہت نخرے والی تھی، ہاتھ لگاؤ بھی تو اسے نخرے آتے تھے، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، اب کی بار مجھے کوئی درمیانی عمر کی تندرست عورت چاہیے جو میرا ساتھ نبھا سکے۔ سائمہ کے تو بہت نخرے چڑھے ہوئے ہیں۔ سسر کی فرمائش سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی غصے سے بول بول کر کمرے میں چلی گئی تھی اور میں نے شرم سے منہ نیچے کر لیا تھا۔ سسر تو 18-19 سالہ لڑکے کی طرح فرمائشی لسٹ سنا رہے تھے، جبکہ خود 55 سال کے تھے اور سسر کے پورے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ امی نے سسر کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن سسر کی ضد وہی تھی جو نہ وہ کھانا کھا رہے تھے نہ کسی سے بات کر رہے تھے، انہیں بس شادی کرنی تھی۔ سسر نے خود کو کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ امی منہ سے غصے میں کہنے لگیں کہ اتنے بڑھاپے میں بھی ان کا اکیلا پن ختم نہیں ہوتا، کتنے لوگ بیوی کے مرنے کے بعد تنہا رہتے ہیں، لیکن اسے تو بس بیوی چاہیے، اور وہ بھی اپنی من پسند کی۔ اس عمر میں کون لڑکی دے گا، میں کہاں سے ایسی لڑکی تلاش کر کے لاؤں، اب تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بھی اس کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے کہ یہ بیویوں کو اس قدر استعمال کرتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے امی سے کہا، میری ایک دوست سکینہ طلاق یافتہ ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو رشتے کی بات چلاتی ہوں، درمیانی عمر کی حیثیت مند بھی ہے۔ امی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، تمہیں مناسب لگتا ہے تو بات کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے یقین ہے تمہارا سسر اسے بھی مہینے سے زیادہ ٹکنے نہیں دے گا۔ طاقت کی ایسی کون سی دوائیں کھاتا ہے جو سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی اور اپنی دوست کی ماں کو فون ملا دیا۔ وہ میری دوست بہت تیز عورت تھی، اسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی تھی، کوئی اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس کی شادی سسر سے ہو جاتی تو سسر کو اسے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، وہ کسی نہ کسی طرح سسر کو قابو کر ہی لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی دوست کی ماں سے بات کی۔ وہ اپنی بیٹی سے ویسے ہی ناراض بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بہت بڑا فساد برپا کر رکھا تھا، اسی لیے فوراً راضی ہو گئی۔ جبکہ میری دوست سسر کی عمر میں بھی کافی فرق تھا، لیکن میرے سسرال کے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، اس لیے کچھ دنوں بعد میرے کہنے پر سادگی سے میری دوست کی شادی میرے سسر سے ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی۔ لیکن کچھ دن بعد ہی اس نے بھی وہی سب کہنا شروع کر دیا۔ نئی آنے والی ساس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ سسر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اور واپس جانے کی بات کرتی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اپنی دوست سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے،
آخر تم سسر کے ساتھ گزارا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اس بوڑھے میں کچھ زیادہ ہی جان ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ اس میں اب دم نہیں ہوگا اور میری زندگی آرام سے گزر جائے گی، لیکن یہاں کر پتہ چلا ہے یہ تو بڑا ہٹا کٹا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور وہ آہستہ سے میرے قریب آئی اور کہنے لگی، کیونکہ یہ جو خاص نسخہ استعمال کرتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی اور پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ سسر کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا، یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے دبے دبے لفظوں میں امی کو یہ بات بتائی تو امی کہنے لگی، پتہ تو کر گھر کے کون سا نسخہ استعمال کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے نسخوں کی وجہ سے نئی دلہن کی بھی جان لے لے اور وہ بھاگ جائے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا، امی میں تو ان معاملوں سے دور ہی رہی ہوں، ٹھیک ہے، پہلے ہی بیوہ ہو کر یہاں بیٹھی ہوں، تمہارے خرچے کے ساتھ ساتھ اب تو میرا خرچہ بھی سسر ہی اٹھاتا ہے، پھر میں کیسے سسر کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ مثبت میں سر ہلانے لگی، کیونکہ ہمارا سب کچھ سسر کے دم سے ہی تھا، اسی لیے امی نے سسر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کی شادیاں کروانی شروع کر دیں۔ لیکن کوئی لڑکی ٹھہرتی نہیں تھی، جو ابھی آتی تھی کچھ ہی دنوں بعد خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور سسر پھر نئی شادی کے لیے ضد کرتے۔ اور اب سمجھ آ رہا تھا کہ لڑکیاں کیوں چلی جاتی تھیں۔ میری دوست بھی وہاں مشکل 1 مہینہ ہی ٹکی اور اس کے بعد ایک دن وہ خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر سسر سے طلاق لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے پر سسر بہت افسردہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میری قسمت میں بیوی کا سکھ نہیں لکھا، جبکہ میں اپنا آخری وقت تنہا نہیں گزارنا چاہتا۔ سسر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، ساس کے جانے کا سن کے انہیں بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ امی سے کہنے لگے، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اماں کو سکون ہو گیا تھا، لیکن اکیلا بھی نہیں رہوں گا، کہ سسر نے پھر وہی بات کی تھی کہ میرے لیے لڑکیاں ساری رات یہاں سے وہاں چہل قدمی کرتے اور سارا دن پریشان نظر آتے ہیں۔ انہیں تنہائی بالکل برداشت نہیں تھی اور اس بات کا مجھے اندازہ تھا۔ پھر میں نے اور امی نے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور ایک رشتے والی سے بات کی تو رشتے والی نے بڑی عجیب سی بات کہی، کہنے لگی، تم اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی اور تمہاری بیٹی بھی بس جائے گی۔ رشتے والی کی بات سن کر امی اچھل پڑی اور کہنے لگی، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میری بچی صرف 18 سال کی ہے اور اس کا سسر 55 سال کا مرد ہے۔ رشتے والی نے بڑی عجیب نظروں سے امی کو دیکھا اور کہنے لگی، تم اب تک اتنی ہی عمر کی لڑکیاں بوڑھے کے لیے ڈھونڈ کر لائی ہو، پھر اپنی بیٹی کو دینے میں کیا پریشانی ہے؟ تمہاری بیٹی کی رنگت بالکل سیاہ ہو چکی ہے۔ پہلی شادی ہی اس کی بڑی مشکل سے ہوئی تھی، اسی لیے بات ہے کہ تم اب اس کا مستقبل سنوارو۔ رشتے والی تو 2 ٹوک امی کو بات سنا کر چلی گئی تھی، لیکن امی سوچ میں پڑ گئی تھی اور جب یہی بات مجھے پتہ چلی تو میں غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا، امی کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں کیسے اپنے سسر سے شادی کر سکتی ہوں؟ امی کہنے لگی، تیرا سسر تو پیسے والا بھی بہت ہے۔ ابھی میں بھی کم عمر ہوں، بیوہ ہونے کو لے کر پریشان تھی اور پھر میری کچھ شکل و صورت اور قد کاٹ بھی ایسا تھا کہ دوسرا رشتہ ملنا بھی مشکل تھا۔ امی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پچھلے کافی عرصے سے میں خود بھی تنہائی سے تنگ آ رہی تھی۔ ایک عورت جب شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد تنہا ہوتی ہے تو اس کے لیے اکیلے رہنا آسان نہیں ہوتا، اس کی نفسیانی خواہشات اس سے پریشان کرتی ہیں۔ جس رات میں نے سسر کے کمرے سے ساس کی آواز سنی تھی، میں خود ساری رات بے چین رہتی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری زندگی میں پھر کوئی شریک حیات شامل ہو جائے۔ میں بہت سوچنے سمجھنے کے بعد سسر سے شادی کی حامی بھر چکی تھی اور پھر جب یہ بات سسر کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے، کہنے لگے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ تو مجھے کبھی چھوڑ کر بھی نہیں جائے گی۔ امی نے سادگی سے نکاح کا انتظام کیا۔ 2-4 پڑوسیوں کو یہ بات پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سب یہ جانتے تھے کہ وہ میرا سسر ہے، لیکن پھر بھی یہ رشتہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ میں نے جیسے ساری زندگی سسر کہا تھا، اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک عجیب سا خوف ستانے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے سسر میں کتنی طاقت ہوگی، وہ پہلی رات کیا کریں گے، میں کس طرح انہیں برداشت کروں گی۔ کچھ دیر بعد سسر کمرے میں آئے اور الماری میں سے ایک لفافہ نکال کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور سسر شوہر کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، یہ بھنے ہوئے چنے ہیں، میں ان کا استعمال کر رہا ہوں۔ سسر کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں ساس کی بات آئی کہ وہ دیسی نسخہ استعمال کرتا ہے۔ میں نے فوراً سسر سے وہ چنوں والا لفافہ چھین لیا اور کہا کہ آپ کو یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسر ناراض ہوئے، وہ لفافہ میرے ہاتھ سے لیا اور کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے خود اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سسر نے چنوں میں تھوڑی سی مصری ملائی اور انہیں پیس کر دودھ کے گلاس میں ڈال دیا
اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ میرے سارے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں بھی باقی ساسوں کی طرح سسر کے آگے ٹک نہیں سکوں گی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سسر نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے، تم تھک گئی ہوگی، آرام کر لو۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی اور نہ ہی مجھ سے رشتہ قائم کیا تھا، بلکہ میری تھکن کا احساس کر کے مجھے سونے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اگلی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ سسر شوہر نے مجھے ایک بڑی رقم دی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، یہ تمہاری مستقبل کی حفاظت کے لیے ہے، اسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو تاکہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو آگے تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ پریشان ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کا ساتھ میرے لیے بہت ہے تو مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر سسر کے چہرے پر خوشی آ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے اور پھر 2-4 دن اور گزرے، لیکن میرے سسر کے اندر سے ایسی کوئی بری عادت نہیں پائی میں نے۔ وہ بہت ہی خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے، نیز اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا، لیکن اس میں بھی سسر نے کوئی زور زبردستی یا زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ محبت کے ساتھ نمایاں تھے۔ میرے قریب آنے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتے تو میں بالکل ہی حیران رہتی تھی۔ میں جو سوچ کر میں نے شادی کی تھی، سسر ویسے بالکل بھی نہ تھے، اور نہ جانے کیوں میرے شوہر کی بیویاں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اور پھر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے یہی بات سسر سے پوچھ لی۔ میرے سسر نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرے رنگ اڑ گئے۔ سسر کہنے لگے، میں نے ساری زندگی تمہاری پہلی ساس کے ساتھ گزاری۔ تمہاری ساس میں ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی، اسی لیے میرے لیے تنہا رہنا مشکل تھا اور میں شادی کی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی لڑکی شادی ہو کر آتی اس کی نظر آتے ہی میرے پیسوں پر جم جاتی۔ جیسے میں نے تمہیں تمہارے مستقبل کے لیے پیسے دیے، ویسے ہی میں نے اپنی پہلی بیویوں کو بھی شادی کی اگلی صبح ایسے ہی پیسے دیے تاکہ وہ میرے ساتھ خود کو غیر محفوظ تصور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں اتنا بوڑھا جلدی میں گزر گیا، ان کا کیا ہوگا۔ لیکن پیسہ دیکھ کر ان کی نیت بدل جاتی تھی اور انہوں نے کچھ دنوں بعد اسے بہت سارا پیسہ لے کر طلاق لینا مناسب سمجھا ہوا۔ مجھے اس قدر پریشان کر دیتی تھیں کہ میں نے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا، پھر وہ خود ہی کسی بہانے سے مجھے چھوڑ جاتی اور میں نے بھی دوبارہ لانے کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ایسی عورتوں کو میں دوبارہ اپنے ساتھ کیوں رکھوں جو پہلے ہی پیسوں کی خاطر مجھ سے جڑی تھی۔ میں یہی سوچ کر شادیاں کرتا چلا گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اچھی اور نیک بیوی مل ہی جائے گی، جسے میری دولت سے نہیں بلکہ مجھ سے پیار ہوگا، جو میری بیوی بن کر میرا خیال رکھے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہر کوئی یہ سوچ کر میری بیوی بنتی کہ میں 55 سال کا بوڑھا ہوں، جلدی مر جاؤں گا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہٹا کٹا ہوں تو طلاق لے لیتی۔ پھر جب تم میری زندگی میں آئی تو تم نے بالکل اپنی پہلی ساس کی طرح میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر پیسے کی بھی ہوس بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دوسری بیویوں کی طرح تمہیں بھی شادی کی پہلی رات صبح سے لے کر پیسے دے کر آزمایا، لیکن تم نے وہ پیسے لینے سے انکار کیے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں سمجھ گیا کہ میری آنے والی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تم میری عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو، لیکن تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھ کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سسر کی باتوں پر میں پوری طرح حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سسر سے پوچھا کہ آپ چنے اور مصری کیوں کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، یہ بڑا طاقتور نسخہ ہے، اس سے نہ صرف آنکھیں بلکہ دل کی شریانیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ حکمت اپنی آنکھوں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بڑی کمزور ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں خراب نہ ہوں، بس اسی لیے روزانہ ہی ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں۔ سسر کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سسر واقعی بہت اچھا تھا، لیکن سب ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب میں جان گئی تھی کہ اس کے حصے جتنی بھی عورتیں طلاق لے کر بھاگ گئی تھیں وہ سب سسر کی بہت سارا پیسہ لوٹ کر گئی تھیں، اور میری ماں تو سسر کے پیسوں کی خاطر گھر میں رکی ہوئی تھی۔ اگر سسر کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کیا میری ماں سسر کے گھر میں رہتی؟ میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جب پیسہ حاصل ہو جاتا ہے تو رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن میرے سسر نے شوہر بننے کے بعد مجھے جتنی محبت دی، میں انہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج میں اپنے 55 سالہ شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور بالکل خوش اور مطمئن ہوں۔ یقیناً اگر آج کے اس دور میں ایک اچھا ہم سفر مل جائے تو اس سے اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ عمروں کے فرق صرف آپ کے ذہن پر اثر کرتے ہیں۔ اگر انسان تندرست اور توانا ہو، وہ یقیناً ایک دوسرے کی تمام تر ضروریات اچھی طرح پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں صرف پیسہ عزیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیسہ ہو تو یقیناً رشتوں کی لائن بھی لگ جاتی ہے، اور اگر
ज़िंदगी نہ ہو تو انسان ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے۔ کیوں دوستو، صحیح کہا نا میں نے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر ایسی کہانی آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور روز ہماری ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔